الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شادی ہونے کے بعد ہر انسان کی یہ فطری تمنا ہوتی ہے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں. چنانچہ مرد بھی اس کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور عورت بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. انبیاء کرام نے بھی اس کے لیے دعائیں مانگی. چنانچہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کسی نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے تو بڑھاپے تک دعا مانگی. جب بال سفید ہو گئے تھے اور ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تھیں، اس وقت تک اللہ سے دعا مانگتے رہے. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سارے سفید ہو گئے، جیسے دھوپ سفید ہوتی ہے ایسے سفید ہو گئے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اے میرے رب میں آپ سے دعا کے قبول ہونے کے بارے میں مایوس نہیں ہوں، ابھی بھی میں دعا مانگتا ہوں. آپ چاہیں تو عطا فرما سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. تو یہ ایک فطری تمنا ہوتی ہے انسان کی کہ وہ صاحب اولاد ہو. اب بچوں کی پرورش کے بارے میں پچھلے کئی سالوں میں آپ نے بہت سارے بیانات سنے کہ بیٹی کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اور بیٹے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. کیونکہ دونوں میں جینڈر کا فرق ہوتا ہے، پرسنالٹیز کا فرق ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کی تربیت کا اور انداز ہے، بیٹی کی تربیت کا اور انداز ہے. بیٹی کی تربیت میں اس کو نیکی اور حیا اس کی تعلیم زیادہ دینی پڑتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، بیٹا بگڑ جائے تو لوگ اس بیٹے کی شخصیت کو تو برا کہتے ہیں، ماں باپ کو برا نہیں کہتے. مگر بیٹی کا معاملہ اور، وہ خاندان کی عزت سمجھی جاتی ہے. اس سے اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، خاندان کو دھبا لگتا ہے. اس لیے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اور قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. دیکھیں بی بی مریم کہ ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بچے کو لے کے آئیں تو قوم نے دیکھا کہ ایک جوان کنواری لڑکی بچے کو اٹھا کے لا رہی ہے، تو کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ کیا طوفان چیز اٹھا کے لے آئی، ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ تیرے ہاں بچہ ہوگا، تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تیرے ہاں یہ بچہ کیسے ہو گیا. پھر یہی بات نہیں رہی، انہوں نے آگے بھی بات بڑھائی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں جو تھی وہ بدکار تھی. تو دیکھا عمل تو تھا بی بی مریم کا، لیکن بھائی ماں اور باپ کا بھی تذکرہ ساتھ آ گیا کہ نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تم کیسے یہ بن گئی. تو چونکہ خاندان کی بدنامی ہوتی ہے اس لیے بچیوں کی تربیت ایک حساس معاملہ ہے.
تاہم بیٹوں کی تربیت پہ بھی جتنی ایفرٹس کرنی چاہیے شریعت نے اس کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی ہیں. دین اسلام نے بچوں کو والدین کی عزت سکھائی. دنیا کے باقی معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو بہت اونچ نیچ ملے گی. چونکہ وہ تجربات پہ مبنی معاملے ہوتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں. کبھی ایک فیصلہ کر لیا، پھر وقت نے بتایا کہ غلط تھا، پھر اس کو بدل کے دوسرا فیصلہ کر لیا. تو یہ جتنے اس قسم کے انسانی بنائے ہوئے قانون ہیں یہ ٹائم ٹیسٹ کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفر نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوان بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کی فریڈم دینی چاہیے، اور یہ جو ماں باپ ہر وقت ان کے سر پہ سوار ہیں ان کا تعلق الگ کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو حکومت ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے گی، ان کا خرچہ کرے گی. ماں باپ کے لیے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزاریں. اور اس میں بچے ماں باپ سے بالکل آزاد ہو گئے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے سول انجینئرنگ کے، انہوں نے یو کے سے انجینئرنگ کی ڈگری کی. وہ کہنے لگے کہ ایک انگریز میرا دوست تھا، میں کبھی کبھی اس کے دفتر جایا کرتا تھا. تو ایک دن میں دفتر گیا تو میرے بیٹھے بیٹھے اس کی سیکرٹری آئی اور اس نے کہا کہ سر ہاسپٹل سے آپ کے لیے کال ہے. اب ہم لوگوں کی تو طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہاسپٹل کا نام آ جائے تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ خیر تو ہے، کیوں ہاسپٹل سے کال آئی. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا، ہاسپٹل سے کیوں کال آئی ہے. تو وہ بڑا ریلیکس تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میرے والد بیمار تھے، ہاسپٹلائز تھے، اور ابھی ابھی ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی. کہنے لگا میں حیران ہوا کہ نوجوان بیٹے کو باپ کی وفات کی خبر ملے اور وہ ٹس سے مس نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر میں چلتا ہوں چونکہ آپ کو تو جانا ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں آپ بیٹھیں، مجھے نہیں جانا. میں نے کہا آخر ان کی ڈیڈ باڈی لینا، ان کو کفن دفن کا سلسلہ. تو کہنے لگا نہیں میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے کہ میں بزی ہوں، وہ کسی سیمیٹری سروسز کمپنی کو فون کر دے، وہ لوگ اس کو لے جائیں گے، کفن بھی دے دیں گے اور اس کو دفن بھی کر دیں گے. اینڈ میں نے اسے کہا ہے کہ سینڈ دی بل ٹو می فار پیمنٹ، کہ بل مجھے بھیج دینا، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا. اب یہ بھی ایک معاشرہ ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کا یہ تعلق ہے کہ جوان بیٹے کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ ہاسپٹل جا کے اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ تم اس کو دفن کر دینا اور بل بھیج دینا، میں اسے پے کر دوں گا. 1985 کے قریب کی بات ہے، امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ. وہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا. ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا خامن فوت ہو گیا اور میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں، اور میرا کیس یہ ہے کہ میرے اس بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے، یہ دن میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھاگنے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے. 2 سے 3 گھنٹے یہ اس کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا دن میں 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جاؤ تاکہ تمہیں چہرہ دیکھ سکوں، اور یہ میری بات نہیں مانتا. تو عدالت اس کو حکم دے کہ دن میں 5 منٹ کے لیے یہ مجھے ضرور ملا کرے، مجھے چہرہ تو دکھا دیا کرے. اب اس پہ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا، اور اس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ
ٹی وی کے اوپر پوری قوم کو دکھائی گئی، اور 1 سال تقریباً لمبا کیس چلنے کے بعد جج نے فیصلہ یہ کیا کہ کتا چونکہ لڑکے نے خود پالا ہے، کتا اس کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو لگانے پڑیں گے، کتے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ رہ گئی بوڑھی ماں، تو یہ بچے کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن دی جائے تو حکومت اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے گی اس عورت کو۔ ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس ضرور جائے، بچے کی اپنی مرضی ہے جائے یا نہ جائے۔ اب جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں ماں باپ کی کیا عزت اور قدر رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بالکل ہی ماں باپ سے کٹ گئے اور ماں باپ کو جواب دیتے ہیں کہ یو اسپینڈ یور لائف، لیٹ می اسپینڈ مائی لائف، تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے ٹو مچ کر لیا ہے، بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، یہ ینگ بلڈ غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج کل کفر کے ماحول میں جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں نئے سرے سے پھر بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعلق رکھو اور ان کی باتوں کو سنا کرو۔ چنانچہ ایک ریسرچ ہے ڈیوٹیز آف اے سن ٹوورڈ دی پیرنٹس، یہ کفر کی دنیا کی ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ سرو یور پیرنٹس، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ڈونٹ فارگیٹ پیرنٹس آر گیٹنگ اولڈ، یہ نہ بھولو کہ ماں باپ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ چائنا نے ایک نیا لا بنایا ہے کہ چلڈرن ہیو ٹو ٹیک کیئر آف فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈز آف دی پیرنٹس if they do not visit them often, so they will pay fine and they can go to the jail۔ یہ چائنا نے نیا قانون بنایا ہے کہ اگر بچے اپنے ماں باپ کو نہیں ملتے اور ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور ان کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ یوکرین میں ایک قانون بنا کہ پیرنٹس کین سو دیئر چلڈرن فار فائنینشیل سپورٹ، کہ اگر بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ماں باپ ان پر مقدمہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں ان سے فائنینشیل سپورٹ لینے کے لیے۔ جاپان میں جو فاسٹسٹ ایجنگ پاپولیشن ہے تو وہاں پر ایک قانون بنایا گیا دیٹ گورنمنٹ ول ہیلپ دیم ٹو گیٹ کیئر ٹیکن فار دیئر پیرنٹس، کہ اگر بچے خود اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ گورنمنٹ کو اپلائی کریں گے اور گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے گی کہ ان کے ماں باپ کی کیئر ٹیکنگ ہو۔ تاہم یہ قانون تو بن گیا نا کہ بچوں کو ماں باپ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس وقت جاپان میں جو سب سے اچھی کمپنیز چل رہی ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جو اولڈ ایج لوگوں کو کمپینین سپلائی کرتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بکنگ کروائی جاتی ہے اور بوڑھے بندے نے گھر کے جس کام کے لیے بکنگ کروائی کوئی بندہ آئے گا اور اس کام کو اتنی دیر میں کر کے چلا جائے گا۔ اگر اس نے فرض کو بکنگ کروائی کہ مجھے باتیں کرنی ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے ایک عورت آئے گی، اس سے فیس لے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ، پالیٹکس پہ، کوئی اور اس کا جو ہابی ہوگا اس کے اوپر بات چیت کر کے گھڑی دیکھ کے ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے بعد واپس چلی جائے گی۔ یعنی کمپینین کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں باپ۔ یہ کمپنیاں جاپان میں سب سے زیادہ گرو کر رہی ہیں۔ فرانس اور جرمنی نے اب نیا قانون بنایا ہے دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دی ایلڈرلی پیپل، کہ گورنمنٹ بوڑھے لوگوں کی اب کیئر ٹیکنگ خود کرے گی۔ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ بچے جو ہیں
ان کو ماں باپ نے پالا پوسا، چھوٹے تھے ان کو بڑا کیا، ان کو تعلیم دلائی، ان کو کسی قابل بنایا، تو ماں باپ کی اس قربانی کو بھول نہیں سکتے۔ لہذا اب یہ بچے اگر بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کو ریسپیکٹ دیں اور ان کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے تم اف بھی مت کرو اور ان کو انکار نہ کرو، اور بات کرنی ہو تو بڑے ادب سے محبت سے بات کرو، جس طرح کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے احترام کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس احترام کے ساتھ بات کرو۔ چنانچہ شریعت نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قدموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہ انسان کے جسم میں قدم سب سے نیچے ہوتے ہیں، اگر اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی تو شاید اس کا تذکرہ کر دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کے سامنے انسان جتنا بچھے شریعت اس کو اتنا ثواب دے گی۔ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار دیکھے؟ نبی اسلام نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جن کے چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ تو دین اسلام نے ایسی تعلیم دی کہ جو ہر دور اور ہر زمانے میں بہترین تعلیم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں۔ کبھی اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ لگانا تھا، تو اس کے لیے وہ بہترین نسل کی کھجوریں لے کے آئے کہ میں کھجوریں زمین میں ڈالوں گا اور اس سے درخت بنیں گے اور ان کا مجھے پھل ملا کرے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے 1000 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی وہ خرچ کی۔ جب وہ گھر کھجوروں کی بوریاں آئیں تو والدہ کو پتہ نہیں تھا۔ والدہ نے کھجوریں دیکھ کے ان کو ٹیسٹ کیا تو ان کو اچھی لگی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ امی یہ میں نے باغ لگانے کے لیے بیج کے طور پہ منگائی ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ 1000 درہم کی کھجوریں ان کی والدہ نے کھا لیں اور وہ خاموش رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغ لگانا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری والدہ کو کھجوریں پسند آئیں اور انہوں نے ان کو کھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے ہمیشہ پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور پھر گھر سے جاتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے تو پہلا کام اپنی والدہ کو سلام کر کے بتاتے تھے۔ اتنا اپنی والدہ کا وہ احترام فرماتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہ امام اعظم تو جوانی کی عمر میں بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے اور ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ 120 ہجری سے امام اعظم کا فتویٰ چلنا شروع ہوا۔ باقاعدہ وہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے اور ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا تھا۔ 120 ہجری سے ان کا چلنا شروع ہوا۔ اب گھر میں کئی والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو والدہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک اور عالم تھے، فقیہ تھے جو بڑی عمر کے تھے، اور والدہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی
کہ بڑے عالم ہیں اور